جی بچوں، گریڈ 6 السلام علیکم. آج کی ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج کے جو آپ کا کاروان اردو کا چیپٹر ہے اس کا نام ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، پیج نمبر 5. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اس کے جو ہے وہ لاگ ان کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے لوگوں سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی. یعنی کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا ہم کسی کا کیا کہتے ہیں ساتھ دیتے ہیں تو وہ پلٹ کے ہمارے پاس واپس آتا ہے. کم اراؤنڈ گوز اراؤنڈ، یعنی کہ جو ہم کسی بھی چیز کے لیے اچھائی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس پلٹ کے واپس آتی ہے. اور کسی کی بھی مدد کبھی بھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی ہماری ضرورت کے وقت ہمارے لیے ڈھال بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 4 اگست 2021 ویڈنسڈے. ٹھیک ہے، تو چلیں اب بچوں کو میں ریڈنگ کا بولتی ہوں. رحمہ پہلے بیٹے آپ ریڈنگ کیجئے پیج نمبر 5. اور کائنڈلی بچوں سے یہ نیکی ریکویسٹ ہے کہ کبھی آپ رائے لوگ گا جو نہیں ہے جاتی. اگر کیمرہ آن کریں گے تو مس کو بہت خوشی ہوگی تاکہ پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے. یس رحمہ، تھوڑا کلیئر اینڈ کہانی لاؤڈ. سنانا اور سننا کہانی سنانا اور سنانا ہمیشہ سے ہی ایک دلچسپ اور پسندیدہ عمل رہا ہے. آپ نے بھی بہت سی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی. آج آپ جو کہانی پڑھیے گے وہ نہ صرف دلچسپ اور سبق آموز ہے بلکہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی. احترام اور تاثرات کے ساتھ باری باری کہانی پڑھیں. بہت پرانی بات ہے. 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے. راستے میں بارش شروع ہو گئی، تیز ہوا بھی چلنے لگی. انہوں نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی. طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان غار کے دہانے کے سامنے آ گری اور غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا. تھینک یو ان سو تینوں نے مچ، مل تھینک کر یو سو چٹان مچ، ہٹانے چاہا. تھینک یو سو مچ. یس رومیسا کے بعد حسن پڑھیں گے، حسن کے بعد ایشل، ایشل کے بعد اویس. اوکے، یس رومیسا. کلیئر اینڈ لاؤڈ. اب سب بچے غور سے سنیں. آپ نے سنا اس کے اندر کہ کس طریقے سے سب لوگوں نے جب پریشانی کے عالم میں وہ پھنس گئے تو کس طرح سے اپنی نیکی کو یاد کرنے لگ گئے، اپنے اللہ کو یاد کرنے لگ گئے کہ اللہ ہم نے اتنی زیادہ جو ہے دوسروں کی مدد کری تھی، کاش کہ آپ اس کے بدلے جو ہے ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دے دیں. جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگ اللہ سے گڑ گڑا کر مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس پریشانی سے نکال دے. سب اپنی اپنی اچھائیاں یاد کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کسی دوسرے کے ساتھ اچھا عمل کیا تھا، اس کو مدد کری تھی، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اسی طرح ہی یہ بھی جو کہانی ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی کاروان اردو میں پیج نمبر 5 پر، یہ بھی اسی طرح 3 مسافروں کی کہانی ہے، 3 آدمیوں کی کہانی ہے جو سفر پر ساتھ جا رہے تھے اور تیز ہوا چلنے لگی تھی اللہ کے حکم سے اور شدید بارشیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو انہوں نے قریب ہی ایک چٹان پر جا کر جو ہے اپنی جان بچائی تھی. لیکن یہ ہوا طوفانی بارشوں کی وجہ سے کہ اس غار کے دہانے پہ، یعنی کہ جہاں سے انہوں نے انٹری کری تھی اس کے سامنے آ کر ایک پتھر گر گیا، جس کی وجہ سے وہ تینوں اندر غار میں بند ہو گئے اور سب ڈرنے لگے کہ آیا یہ تو ہم طوفان سے بچنے کے لیے یہاں غار میں چھپے تھے، لیکن ہم تو اور بھی بڑی مصیبت میں آ چکے ہیں، یا اللہ اب ہماری مدد فرما. سب لوگ اندر پریشان ہو کر گڑ گڑا کے اپنے اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے اور سب اپنی اپنی زندگی میں گزاری گئی جو اچھی سے اچھی نیکی تھی اس کو یاد کرنے لگے. ایک نے کہا کہ میں ساری رات اپنے بیوی بچوں کو تو نہیں پوچھتا تھا لیکن دودھ نکال کے اپنے بوڑھے والدین کے لیے رکھتا تھا. سب سے پہلے میں ان کی خدمت کرتا تھا، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو پوچھتا تھا. ٹھیک ہے،
تو ایک دفعہ جب اسے مجھے جنگل میں جانے سے دیر ہو گئی اور تو میں دودھ کا پیالہ اپنے والدین کے سہرانے لے کے کھڑا رہا اور جب وہ ان کو میں نے اٹھایا نہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو دودھ دیا. ٹھیک ہے. اور جب صبح میرے ماں باپ یہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے بہت ساری دعا دی. تو اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے اس نیک عمل کے ذریعے راضی ہو جائیے. دوسرا جو بندہ تھا اس نے دیکھا کہ جب اس نے ایک دعا مانگی تو اللہ نے اس کی دعا قبول کری اور چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل گئی. دوسرے بندے نے جب اسی طرح دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے ایک شخص سے کام کروایا تھا, مزدوری کروائی تھی, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو تھوڑے سے چاول دے دیے تھے. اس وقت بیچارہ وہ مزدور مجھ سے بہت ناراض ہوا تھا, بہت زیادہ, کہ میں نے اس کو مزدوری میں چاول دے دیے. میں نے یہ کیا کہ میں نے اسی چاول کو ایک جگہ پر بو دیا یعنی زمین میں گاڑ دیا اور وہاں پانی دینے لگا. کچھ عرصے کے بعد ان چاولوں سے جو ہے اتنی برکت ہوئی کہ وہاں پہ بہت زیادہ چاولوں سے آمدنی ہو گئی. آمدنی یعنی بہت سارا پیسہ آ گیا. میں نے ان پیسوں سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. ریوڑ کیا ہوتا ہے میرا بچہ؟ ریوڑ یہ ہوتا ہے جب ہم بہت ساری ایک سے زیادہ بھیڑ بکریوں کو جمع کر لیتے ہیں تو جو ان کا موپ ہو جاتا ہے, جو ان کا جتھا ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم ریوڑ کہتے ہیں. بہت ساری بھیڑ بکریاں اگر ایک جگہ جمع ہوں تو ان کو ریوڑ کہا جاتا ہے. ایک دن اچانک وہ مزدور دوبارہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری مانگنے لگا. میں نے اس کو سارے جانور دے دیے اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جب تم تھوڑے سے چاول سے ناراض ہوئے تھے تو میں نے جو ہے ان چاولوں سے زمین میں بو کے بہت ساری کاشت کری تھی چاولوں کی اور ان چاولوں کو بیچ کر یہ سارے جانور خریدے تھے. تو اب یہ سارے جانور تمہاری امانت ہے. اور اس نے امانت میں خیانت نہیں کری, اس نے اپنی نیکی کری اور وہ خوشی خوشی چلا گیا. تو اے اللہ آپ میری اس نیکی کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں, مجھے اس پریشانی سے نکال دیجئے. تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نیک عمل اپنے قبول کر لیا بارگاہ میں اور چٹان اور کافی وہاں سے ہٹ گئی. اب تیسرا بندہ تھا تو اس نے بتایا کہ میں نے تو اپنی یہ غلام جو کنیز تھی عورت, اس کے اوپر بڑا رحم کیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے فریاد کری کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے جو ہے آپ ہم تینوں کو اس پریشانی سے نکال دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کی بات سنی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دے دیا, نجات. تو بچوں آپ نے آج کے اس سبق سے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ جو نیکی جو ہوتی ہے, ہم کسی کے ساتھ جو احسن عمل کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی. رائگاں کا مطلب ہے میرا بیٹا ضائع نہیں جاتی. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ساتھ بھی برا نہیں کرے گا. ہماری اچھائی کا عمل اللہ تعالیٰ دیر سویر یعنی جلدی یا دیر میں دیں گے ضرور. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا چیپٹر نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور سب بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ گھر میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پر لازمی توجہ دیجیے کیونکہ آپ لوگوں کے پین اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا کام نیٹ اینڈ فیئر ہو اور رائٹنگ دیکھنے کو بہت خوبصورت لگے. بنا کے لکھیں, رائٹنگ آپ کی جو بناوٹ ہے اردو لکھائی کی بہت خوبصورت ہو. تو اب ہم اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اس کے الفاظ معنی جو ہیں بیٹا ہمارا کلاس ورک ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا آپ کو ہوم ورک ہے امید ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو جو ہے وہ مل گیا ہوگا. تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی بیٹے. امید ہے کہ آپ کو سب کام سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو آج جو ہے آپ کو پہلی ششماہی ہے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے, انڈیکس مینٹین کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. دین اس کے بعد آپ کو وہاں الفاظ معنی کرنے ہیں. الفاظ معنی آپ دیکھ لیجئے, اس کے اندر نہیں ہے. آپ کو خود سے یہ ٹاسک میں گھر کے لیے بھی دے رہی ہوں اور ابھی ٹائم ہے تو ابھی آپ لوگ ٹائٹل پیج وغیرہ بنائیے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی پینسل لے کے بیٹھیں اور اس میں سے جتنے مشکل الفاظ ہیں ریڈنگ کرتے جائیے اور اس کو انڈر لائن کر کے اس کے معنی اپنی کاپی میں لکھیے. ٹھیک ہے.
چلیں آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ اختتام پہ پہنچتی ہے.